jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ معزز سامعین کرام، مناظرین کرام، عفت مآب مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا اور روز و تراویح کے اہتمام کے ساتھ دین کی خدمت، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کی توفیق بھی عطا فرما رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اہتمام اور پابندی کے ساتھ میں اب تمام حضرات سے ایک دو باتوں کے تعلق سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو اس مہینے کے تعلق سے مشہور بھی ہے اور مسلمان بھائیوں میں سے اکثر حضرات اس پر عمل بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہے نماز کی پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ یہ سال پورا ہو جانے پر مال پر درمیان میں بھی اگر پورا ہو جائے تو تبھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن ملت اسلامیہ اور اسلام کے دار اور فرمانبردار بھائیوں کی اکثر و بیشتر عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، ایک فرض کی ادائیگی 70 فرض کا ثواب ہے، تو وہ زکوٰۃ کی فرض کی ادائیگی بھی اکثر و بیشتر رمضان ہی کے مہینے میں کرتے ہیں تاکہ 70 فرض کا ثواب ملے۔ تو میں اب تمام حضرات سے اس اسلام کے اہم رکن کے تعلق سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن، سیل ڈاؤن، بعض ایریے تو ریڈ زون ہونے کی وجہ سے کورونا وائرس نے دنیا کے ساتھ ہمارے ملک ہندوستان، شہر وغیرہ کو اس طرح لپیٹ میں لے چکا ہے کہ تمام کے تمام بے روزگاری سے پریشان ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہم سب کی، خصوصاً اہل ثروت، اہل دولت اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال والی نعمت دے رکھی ہے، ان کو غور کر کے اس زکوٰۃ والی اہم فریضے کی ادائیگی میں منظم ترتیب سے تمام مسلمانوں تک اپنی زکوٰۃ پہنچانے کی فکر اور ترتیب بنائیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آئندہ سال کی، اس کے اگلے سال کی، 1 2 سال 3 سال کی بھی اسی رمضان میں لکھ کر رکھیں کہ 2020 کے ساتھ ہم 21 22 کی زکوٰۃ بھی اسی سال ادا کر رہے ہیں۔ اتنا اپنا مال ٹوٹل کریں، بزنس کا، سیونگ کا، بیلنس جو رکھا ہوا ہے اس کا، اور اگر کچھ لون ہو تو وہ ساری چیزوں کی لسٹ کر کے، جو لیس کرنا ہے، مائنس کرنا ہے، سب کر کے جو بچت ہے اس پر 40واں حصہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ہر مسلمان صاحب استطاعت پر، مالک نصاب پر فرض فرمائی ہے، وہ زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو راشن، ضروریات سحری اور افطاری کٹس، پیکیج یہ بنا کر ان کے گھروں تک پہنچا دیں۔ نہیں، ڈائریکٹ اگر آپ اپنے عزیز و اقارب میں، دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں پہنچا سکتے ہیں تو رقم بھی پہنچا دیں، وہ اپنے ضروریات کی چیزیں وہ خرید کر اپنے ضروریات کو مہیا فراہم کر لے سکیں۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ روزے کے فریضے کے ساتھ، نماز کے فریضے کے ساتھ ایک اہم اسلام کا فریضہ زکوٰۃ بھی ہے، اس کے ادائیگی میں سستی، کاہلی، غفلت نہ کریں یا کنجوسی کا معاملہ نہ کریں، اور اس فریضے میں ایک نوٹ کے طور پر آپ تمام حضرات اس بات کو سمجھیں کہ صدقات اور خیرات آپ جتنے بے حساب دل بڑھا کر کے، جتنا ہاتھ بڑھا کر کے دیں، لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح زکوٰۃ فرض فرمایا ہے، ایسے ہی اس مال کا حساب کر کے، ایسے نہیں کہ ہم سال بھر دیتے رہتے ہیں، ہم بے حساب دیتے رہتے ہیں، چلو اندازے سے زکوٰۃ بھی نکال لیں، نہیں،
اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو حساب کر کے نکالنے کے لیے کہا ہے تو اپنے مال کی، اپنے زیورات کی، اپنے سونے چاندی کی، اپنے کاروبار کے مال کی ساری چیزوں کی لسٹ کر کے حساب کر کے ہی آپ اپنے مال کا 40واں حصہ نکالیں۔ اور اگر کھیتی باڑی ہے، زراعت ہے، پیک ہے، فصل ہے، یا آپ APMC وغیرہ بھیج دیے ہیں تو اس کا عشر حساب کر کے نکالیں۔ تو نوٹ کے طور پر میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ صدقات خیرات آپ بے حساب دیں، انکار نہیں اس سے، لیکن زکوٰۃ کو اندازے سے نہ نکالیں بلکہ مکمل مال کا حساب کر کے ٹوٹل کر کے اس کا 40واں حصہ نکال کر آپ غربا تک، مساکین تک، مستحقین تک پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت میں بھی فرماتے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ۔ بعض مستحق حضرات وہ ہوتے ہیں جو آپ کو لپٹ کر نہیں مانگتے، آپ ان کے چہروں کو، آپ ان کے آگے پیچھے کے حالات کو، ان کے ضروریات کو آپ خود محسوس کر کے، فیل کر کے، آپ غور و فکر کر کے ان تک پہنچا دو۔ تو یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا 5 ارکان میں سے ایک رکن، تیسرا اس وقت جو رمضان میں اہم اور ضرورت ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے۔ آپ تمام حضرات جس طرح مدارس کی فکر کرتے تھے، مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ان کے بھی اکاؤنٹ وغیرہ ہوں تو ان تک بھی پہنچا دیں، اور جو مستحق آپ کے نظر میں ہیں ان تک بھی پہنچا دیں۔ لیکن سب کے پہنچانے میں آپ فوٹو، سیلفی، رپورٹنگ، چرچے، شہرت اور ریاکاری اس سے پوری طرح اجتناب کریں، اس سے پوری طرح بچیں اور پورے طرح اخلاص کے ساتھ چھپ چھپا کر۔ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ہاتھ سے دیں تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، آپ دائیں ہاتھ سے پہنچا رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ بائیں ہاتھ کا مطلب 4 لوگوں کو چرچا کر کے، 4 لوگوں میں ان کو شرمندہ کر کے، 4 لوگوں میں ان کو نیچا دکھا کر کے نہ دیں، بلکہ اگر وہ غیرت مند ہیں تو آپ کی زکوٰۃ بھی نہیں لیں گے، اور آپ کا مال بھی ادا کرنا بھی آپ کو نیکی کے بجائے ان کا دل توڑنے کا گناہ لازم آئے گا۔ ان تمام چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، غور فکر کریں اور پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ اس اہم رکن زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، مہمان رسول، ان کی بھی فکر کریں، اور وہ تو اب رمضان میں آئیں گے نہیں آپ کے پاس، اور دوسرا جو آپ کے عزیز و اقارب میں، قرب و جوار میں، خیش قبیلے میں اور اپنے پڑوسیوں میں مستحق ہیں ان تک پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، تراویح کو، ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، کمی کوتاہی کو معاف فرما کر قبول فرمائے، اور یہ اہم فریضہ اور رکن بھی ادا کرنے کی، منظم ترتیب سے پہنچانے کی، مستحقوں اور حقیقی ضرورت مندوں تک پہنچنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔